بڑا خوبصورت جو ہے وہ کتاب سماعت فرمایا۔ اللہ قبلہ شاہ صاحب کے درد میں، سوز میں، شوق میں، علم میں، حلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو کیونکہ میں کوئی جوشیلا خطیب تو نہیں ہوں، میں تو بڑا ٹھنڈا میٹھا سا بندہ ہوں، تو مجھے اتنا کوئی زور تو نہیں لگے گا۔ بس میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں اور قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں بس کوئی سبق ہی سناؤں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں، اللہ آپ سب کی خیر فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی کلام المجید، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ میں آپ سے کوئی زیادہ بار نہیں کہوں گا، بس اتنے ہی کہوں گا یار ایک بار ذرا سارے نا محبت اور توجہ سے پڑھ، ٹھیک ہے؟ اور یہ توجہ رکھو کہ آپ حضور نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ رہے ہو، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑی پھر محبت اور بڑھ جائے گی، تھوڑی عقیدت میں اور اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے ہیں۔ اب اتنا سمجھ لیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر محبت اور بڑھ جائے گی۔ ایک دفعہ بس، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اور ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ محنت کریں اور کوشش کریں کہ یہ کیفیت ہم میں پیدا ہو، ٹھیک ہے جی؟ کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا ہمارے سامنے نام لیا جائے تو ہم دیوانے ہو جائیں، کیونکہ حضرت انداز بھی بیان کر دیا نا۔ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ذکر اس انداز سے کرنا ہے، او انت مجنون، کہ دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گئے ہیں، دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ۔ اور شفا شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا تو صحابہ پھر اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ تو
تو چلو حضرت اللہ کرے ہم پہ بھی وہ کیفیت طاری ہو کہ ہم بھی جھومیں، لیکن چلو یار کیفیت نہیں تو میں کہتا ہوں نقل ہی کر لیا کرو، یہ نقل بھی بڑی اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے محبت سے درود، اس لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب ہم کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں نا تو پھر بس دکھ ہی ہوتا ہے کہ یار ہم چل کر نکلیں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ لکھا ہے کہ حضرت کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ دکان سے نا اخروٹ خرید لیا کرتے تھے اور بغداد شریف کے بازار میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر ساتھ اعلان فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا۔ بغداد شریف کے بچوں کا یہ مشغلہ تھا، وہ انتظار کرتے تھے کہ حضرت کب حضرت ابوبکر اخروٹ لے کے آئیں گے اور ہم اللہ کہتے جائیں گے اور ہمیں اخروٹ دیتے جائیں گے۔ بھائی کیفیات ہے نا، کبھی صوفی کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کا جی چاہتا ہے میں خود محبوب کا نام لوں، تو کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آج کوئی لے اور میں سنوں۔ ہاں باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے، حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حاضر خدمت تھے، تو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا میرے صحابی مجھے قرآن کریم سناؤ، تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، اور ہم نے تو قرآن کریم آپ سے سیکھا ہے، تو ہم آپ کو قرآن کریم کس طرح سنا سکتے ہیں؟ تو لکھا ہے کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں کسی کی زبان سے اپنے محبوب کا کلام سنوں۔ یہ کیفیات ہے نا حضرت، صوفیہ کی کیفیات ہیں، کبھی جی چاہتا ہے کہ خود لوں اور کبھی جی چاہتا ہے کہ کوئی لے اور میں سنوں۔ اس لیے محنت کریں، حال کیا ہونا چاہیے او انت مجنون، لوگ کہیں تو دیوانہ ہو گئے ہیں، یہ انداز ہوا ہمارا کہ لوگ کیا کہیں کہ یہ دیوانہ ہو گئے، اس لیے دیوانوں کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو محفلوں میں بھی اور اپنی تنہائیوں میں بھی یاد کیا۔ یہ تو مرید کی سنی نا، ذرا پیر کی بھی سن، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی نا، بھئی جانا کس نے نہیں ہے، سب نہیں جانا، کس نے نہیں جانا، لیکن بھئی دنیا داروں کا جانا ہو رہا ہے، اللہ والوں کا جانا ہو رہا ہے حضرت، اللہ والوں نے نہیں جانا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے، ان کا جانا بھی کچھ اور ہی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی نا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے آنکھیں بند کر لی، تو یہ حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا کہ جو نزع کی کیفیت میں مبتلا ہے، اس پہ طاری ہے نزع کی کیفیت، تو اسے کلمہ تلقین کریں، اور ایک اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ اس کو باواز بلند پڑھ کے سنائیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو سارے حاضر تھے، تو وہاں کو میرے جیسا بھی تھا جس کو نہیں پتا تھا کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں بھائی، سارے خاموش ہیں جتنے صوفیاء ہیں، تو بس وہ میرے جیسا منہ پھٹ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جواب سننا ذرا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی اور آپ اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے او سنگیا، وہ یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا حضرت ان لوگوں نے، ذرا جواب سنو، فرمایا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں، کتنا یاد کیا ہوگا حضرت ان لوگوں نے۔ یاد کرو حضرت جی، یاد کرو، ہم مقصد سے ہٹتے جا رہے ہیں دن بدن، یاد کرو، یاد کیا کرو، محفلوں میں بھی درود پاک پڑھو اور اپنی تنہائیوں میں بھی درود پاک پڑھو، اور یہ یقین رکھ کے پڑھا کرو میں نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت جی یہ یاد رکھنا، قربان جاؤں، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، وہ بھائی میرا ذرا ذہن ماٹھا ہی ہے، میں حوالے بڑے کام ہی دے سکتا ہوں مجھے، لیکن حدیث صحیح ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا، کتنے بندوں کو؟ 20 بندوں کو السلام، اور یہ نہیں کہ 20 علماء دین کو یا 20 مشائخ عظام کو یا 20 قرۂ عظام کو یا 20 ثنا خان، نہیں بھائی دوسرا بھی بندہ ہی ہونا چاہیے،
مسلمان ہو باقی کوئی. حضور نے سنا جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی دن کے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. ایویں ہر بندے نے سر پہ بازو اٹھا. اور یہ دین تو بڑا مشکل ہے, میں کہتا ہوں اس سے بھی آسان کو دین ہوگا. 20 بندوں کو السلام علیکم کو اور سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے. اور حضرت جی سلام کو عام کرو یار. یہ جو ہم ماحول بنا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا. اب ہم دیکھ نہیں رہے یہ ماحول بن رہا ہے جس سے مجھے کام نہیں, میں کہاں سے سلام لیتا ہوں. اور لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, کیونکہ بھائی گھر میں بیٹھ کے تو بار بار کسی کو سلام کہا نہیں جا سکتا, تو حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ سلام کہنے کی نیت سے بازاروں میں جایا کرتے تھے. پھر مجھے حضرت خواجہ غلام فرید کی بھی بات کو تھوڑی سی سمجھ آئی گئی. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا, جے کو بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا. نکل باہر اور کہہ لوگوں کو السلام علیکم. ہو سکتا ہے کسی بخشی ہوئی زبان سے وعلیکم السلام نکلے اور تیرا بھی کام بن جائے. سلام کیا کرو حضرت جی, سلام کیا کرو. بہرحال اب اس پہ اس حدیث پاک پہ بزرگوں نے بڑا کلام کیا ہے, بڑے نقطے خاص کیے ہیں اس سے. تو چلو وقت نہیں ہے, میں بس ایک ہی نقطہ بیان کر کے میں آگے چلا جاؤں گا. اب بزرگ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا تو اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جو بندہ 20 بار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے وہ بندہ 20 بندوں کو السلام علیکم کہے تو سارے صغیرہ گناہ معاف ہوں. تو اگر بندہ 20 بار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا تو کیا ہوگا حضرت ہے. اس لیے پڑھا کرو. اور ہمارے ہمارے امام اہل سنت مجددین دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے تو کمال ہی کر دیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور سب خوبصورت بات ہے, کیا فرماتے ہیں؟ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. وہ یہ سارا کچھ ان کے لیے ہے. اس لیے اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب کی بات یہی ہے. ہاں الفاظ بدل جائیں گے. کوئی اور مرد کلندر تھا, اس نے بھی یہی بات کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ دل یاد لئی بنایا ہے. دل کس کے لیے بنایا ہے؟ یاد. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. سارا کچھ ہی حضرت ان کے لیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. اس لیے حضرت جی یہ درود پاک پڑھا کرو. اور میری عادت ہے بھائی, میں جس محفل میں جاتا ہوں میں اس حوالے سے ضرور تربیت کرتا ہوں, کیونکہ میں خانہ پوری کر رہے ہیں تو نکلا نہیں بھائی. کسی نے بھیجا ہے اور جس نے بھیجا اس کو میں نے جواب بھی دینے جا کے یہ 10 بجے گیا ہے تو کی کر رہے ہیں. کو امت کو حضور کی امت کی خیر خواہی کی کہ نہیں کی ہے. تو کیونکہ حضرت پڑھا کچھ اور رنگ رکھتا ہے, لیکن کچھ بندے پہ ہو گزرا ہونا تو پھر کچھ اور ہی رنگ رکھتا ہے. میں آپ کو اپنی چلو بات بتاتا ہوں, آپ کا بھی ذوق اور بڑھ جائے گا. جب ہم لاہور پڑھتے تھے نا تو ظاہر ہے ماشاءاللہ کافی عالم بھی بیٹھے ہیں, عالم بنانے والے بھی بیٹھے ہیں, اور جو عالم بن رہے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. مشائخ بھی بیٹھے ہیں, صوفیاء بھی بیٹھے ہیں. تو میرا سیالکوٹ جہاں گھر ہے نا, جہاں میرا بچپن گزرا ہے, تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہے. تو جو میرا بچپن کا دور تھا, طالب علمی کا زمانہ تھا, تو ہمارے ادھر قبرستان میں نا ایک بابا جی رہا کرتے تھے, قبرستان میں ہی وہ رہا کرتے تھے. میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا, ان کا گھر قبرستان کی اس سمت تھا. ٹھیک ہے جی. میرا گھر بھی میری طرح ماڑا ہی تھا, تو ان کا گھر بھی ان کی طرح تگڑا تھا. میرا گھر تھا, ان کی کوٹھی تھی. 3 ان کے بیٹے جرمنی تھے, یا ایک ان کے بیٹے کی سرجیکل کی فیکٹری تھی. بس پتہ نہیں بابے کی کو تار ہل گئی یا کیا ہوا,
وہ بابا جی نے کوٹھی چھوڑی اور آ کے نا قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. تو میری بڑی ان سے محبت تھی اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ تھوڑا کھلا ڈلا سلسلہ بھی تھا. تو ایک دن نا 9 محرم کو چھٹیاں تھیں تو میں ادھر ہی گھر سیالکوٹ ہی تھا. تو بڑی گرم دوپہر تھی, تو ان کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا, میرا بھی بہہ رہا تھا. تو اب تو یہ آ گئے نا چلر وغیرہ آ گئے, تب ہوتے تھے ونڈو اے سی. تو ان کے دیوار میں لگا ونڈو اے سی آواز دے رہا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا, میں یار کتنا ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے بابے دا, تے بابے نے کی کیتا ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے قبرستان آ بیٹھا ہے. تو دل میں خیال آیا تو میں نے دل میں نہیں رکھا, اور میں کہتا ہوں یہ بھی ان کی توجہ تھی کہ بات زبان تک آ گئی. حضرت سادہ فرما دیں اس کو بھائی جی, اس کو سادہ فرما دیں. وہ بات جو ہے نا وہ زبان تک آ گئی. میں نے ان کو پوچھا, میں بابا جی اے سی چلن دی آواز آن ڈئی تھی, یک ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے, یہ کی کیتا جی ہے گھر چھڈیا تے قبرستان آ بیٹھے. جواب بڑا زبردست دیا. مجھے کہتے ہیں مولوی جی گل دسو. میں جناب خیر ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے وے, خیر ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے, میں حضور تے قبرستان ہی آنا ہے. فرمان لگے 4 منڈے ہیں تے جو آنا ہی میں آپ ہی آ گیا. حالا میں ان کی اس بات کو اتنا مضبوط نہیں جانتا. ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. حضور نے تو رہبانیت کو ناپسند فرمایا ہے. تو یہ ان کا ایک اپنا مزاج تھا ان کا. لیکن میں شیخ اوپرے والوں آپ سے صرف اتنا کہوں گا بھائی, میں نہیں کہتا کہ آپ بھی سارے قبرستان چلے جائیں, بس حضرت اپنے اپنے گھروں میں رہو, لیکن یاد اتنا رکھو جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. اتنا یاد رکھو, گھر میں رہو, بنگلے میں رہو, کوٹھی میں رہو, مکان میں رہو, جہاں مرضی رہو, بس اتنا یاد رکھو حضرت جانا ہم نے بھی وہاں ہے. اور پھر وہاں کیا ہونا ہے, اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے, بات ہی نہیں ہونی. یہ بڑے جلیل القدر صوفیاء میں سے ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ وہ مرد کلندر ہے, ہم نے تو 5 روپے نہیں کبھی چھوڑے. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. چھوڑی انہوں نے بلخ کی بات سے. اور یہ تاریخ لکھتی ہے یہ وہ بادشاہ ہے کہ ان کے بستر پر لیٹنے سے پہلے نا 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی آپ کے بستر پر. پہلے بھی جو بستر ہے وہ آپ کا یا میرا بستر نہیں ہے, وہ پہلے بھی بادشاہ وقت کا بستر ہے. کتنا نرم و نازک بستر ہوگا وہ ہے. اور اگر اس کے اوپر 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو کتنی نرمی ہوگی, کتنی ٹھنڈک ہوگی, کیسی نیند آتی ہوگی اس بستر پر. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ حضرت کی وہ خادمہ جو اس خدمت پر مامور تھی, جو یہ جو ہے نا وہ پھول بچھایا کرتی تھی روز, تو ظاہر عرصہ دراز سے وہ خدمت کر رہی تھی. تو ایک دن پھول بچھائے تو دل میں خیال آیا چل لیٹ کے دیکھتے صحیح بھلا کے ویند ہے, لیٹ کے دیکھ تو صحیح کیسا ہے بستر والا. تھکی تھی نا سارے دن کی, بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی کب, جب جسم پہ کوڑا پڑا. اٹھ کھڑی ہوئی, دیکھا حضرت ابراہیم بن ادم بڑے غصے میں کھڑے ہیں, ساتھ جلاد بھی ہے, حضرت کی ساری کابینہ بھی ہے. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. فرمایا مارو کوڑے اور مار مار کے اس کی کھال ادھیڑ دو. وہ کوڑے پڑے تو اس نے رونا شروع کر دیا. لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں اس نے رونا ترک کیا اور مسکرانے لگ پڑی. تو حضرت بھی بڑی جہان دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو اشارہ فرمایا چھوڑ دے بس کر, اس نے چھوڑ دیا. آپ نے سوال کیا یہ تو بتا, پہلے تو رو رہی تھی اب تو مسکرائی ہے, یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور وجود ہے, جسم ہے, حس رکھتی ہوں, کوڑے پڑے درد ہوئی رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا نہیں اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں ہے؟ عرض کی حضور کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہی تھی, رو رہی تھی, تو بس ایک خیال آیا تو میں مسکرانے لگ پڑی. کیا خیال آیا؟ عرض کی خیال آیا تو کیوں رو رہی ہے, نہ رو. وہ تو چیک کرنے کے لیے سوئی تھی نا, وہ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی, آنکھ لگ گئی تو اتنے پڑے ہیں. تو ذرا تجھے بھی تو سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے, جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. تو کیوں روتی ہے؟ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی, بس پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا, نہ رو تو. بس ذرا یہ سوچ کے جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. ایمی تو نہیں کسی صوفی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری,
ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی کوئی سوتے آن جگاوے ہے اور حضرت جی ہم نے تو چھوڑا ہی نہیں نا کبھی چھوڑ کے بھی تو دیکھو نا یار ہاں یہ جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلخ کی بات سے چھوڑی نا تو حضرت نے پھر گدڑی پہنی تو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے جو صوفیہ کا لباس تھا کبھی اپنی گدڑی سی رہے تھے تو لکھا ہے کہ آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے بادشاہ بنے آپ کی سیٹ پہ آپ کے ماموں بیٹھے تو ماموں کا گزر ہوا نا تو اپنے بھانجے کو اس حالت میں دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھا اپنی گدڑی خود ہی سی رہا ہے دل میں ایک درد سا اٹھا ابراہیم یہ کیا کیا تم نے وہ بادشاہ ابن بادشاہ تو اب تیرا یہ حال ہے کہ اپنی گدڑی بھی خود ہی سی رہے وہ رکے اور آ کے نا حضرت ابراہیم بن ادم کو کہتے ہیں ابراہیم وہ کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے ذرا اپنی فقیری تو دے کہ تو اپنی گدڑی بھی خود ہی سی رہا ہے چل اٹھ واپس آج بھی سیٹ تیری ہے تیرا انتظار کر رہا ہے تک چل آگے تخت پہ بیٹھ آپ نے فرمایا نہیں ماموں چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا پھر وہ پوچھتے ہیں چل چھوڑ تو نے دیا یہ بتا چھوڑ کے ملا کیا ہے تو لکھا ہے کیونکہ حضرت دریا کے کنارے بیٹھے تھے آپ نے وہ جو سوئی تھی نا اپنی وہ آپ نے دریا میں ڈال دی اور حضرت جی دریا کی لہروں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے چند لمحوں میں وہ دریا کی بفری ہوئی موجیں پتہ نہیں اس سوئی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوگی اور لکھا ہے کہ حضرت دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے لگے میری سوئی لے کے آؤ تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیوں نے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا آپ نے فرمایا یہ تو میں پہلے چھوڑ کے بیٹھا ہوں پھر وہی لے آئیے اور میری سوئی لے کے آؤ تو لکھا ہے کہ چھوٹی سی مچھلی نے نا اپنے منہ میں آپ کی سوئی لی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا تو لکھا ہے حضرت نے وہ سوئی اٹھائی اور اپنے ماموں کو دکھا کے پوچھتے ہیں ماموں وہ بات صحیح چنگی ہی کہ ہے چنگی ہے وہ چنگی ہی کہ ہے چنگی تو آپ نے پوچھا کہ یہ بات صحیح اچھی ہے کہ وہ اچھی ہے یہی اچھی ہے جی حضور نبی علیہ السلام کی غلامی والی بات صحیح ہے ہاں غلامی اختیار کر کے تو دیکھو اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا زمانے نے دکھایا ہوتا ہے اپنا وقت ضائع نہ کرو حضرت ہم اپنا وقت ضائع کر لیں ہم اپنا وقت ضائع کر لیں تیاری کرو حضرت جانا ہے بھائی جانا ہے حضرت جی یہاں جانا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ وہ جو بزرگ تھے نا میری ان سے بڑی محبت تھی تو میں ایک دن اسی طرح جمعرات تھی میں گھر واپس گیا شاید حضرت نے دیکھ لیا ہوگا تو آپ نے نا ایک بچہ بھیج کے مجھے بلایا میں حاضر ہوا قبرستان تو اب تو 1000 کا نوٹ ذرا چھوٹا نا تو ذرا بڑے والا نوٹ ہوتا تھا تو بڑے والا نوٹ پہلے مجھے پکڑا کے نا پھر بعد میں پوچھتے ہیں مولوی جی یہ ایک کام کہیے تو ساڈا کر دے ہوگے میں حضور تھی 1000 دسو میں بھی کر دیں گا فرمانے لگے میں تو خیر لاہور جا نہیں سکتا تو ظاہر ہے تم لاہور سے آتے جاتے رہتے ہو تو یہ لاہور میں ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار ہاں یہ بتی چونک سے کافی آگے اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے کبھی سڑک پہ مزار ہوا کرتا تھا پھر جب وہ میٹرو ٹرین بنی سڑک کی توسیع ہوئی تو 2008 میں پھر اس مزار پاک کو وہاں سے دریا راوی کے کنارے تبدیل کر دیا گیا جو ہمارا دور ہے 2002-03 کا تو تب یہ مزار وہاں سڑک پہ ہی ہوتا تھا تو مجھے فرمانے لگے بابا چھتڑی والی سرکار نا ایک مجذوب بزرگ بیٹھا ہے تو ٹھنڈ بڑی ہے تو اس کے پاس نا کوئی کمبل نہیں ہے تو 1000 تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تو نے لاہور سے کمبل خریدنا ہے اور یہ کمبل تو نے میری طرف سے انہیں دینا ہے جا کے اور اہمی سا نا کوئی کمبل خرید لینا ذرا کمبل گرم ہونا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے جناب تو سن 2002 میں بھی کوئی اتنا سستا سلسلہ نہیں تھا کہ 1000 میں کمبل آ جائے تب بھی نہیں آتا تھا لیکن کوئی لاہور میں ایک آپشن موجود ہے ذرا لاہور سے لنڈے میں بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم وہ رات کو نکل گئے لوہاری باٹی سے ہوتے ہوئے
تو وہاں ہمارے خان بھائی تھے تو ہم نے ان سے ذرا بحث کر کے نا تو 800 میں کمبل لے لیا. 200 بچ گئے جو میں نے اپنی جیب میں ڈالے. اچھا سیالکوٹ جاؤں گا تو بزرگوں کو پیش کروں گا, 200 تو خوش ہوں گے. اب جب مدرسے لے آئے نا تو بعد میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے کمبل لینا ہے, اوڑھنا ہے اس نے, پتہ نہیں بھی اس کی کیا حالت ہے, نجاست غلیظہ ہے, خفیفہ ہے, کیا کریں. تو پھر ہم نے بہرحال اس کو 3 پانیوں سے پاک بھی کیا. وہ ذرا دن سردی کے تھے, ذرا کمبل نے سوکھتے ہوئے تھوڑا وقت لیا, ٹھیک ہے جی. وہ سوکھ گیا تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی, رکشے پہ بیٹھے اور ہم بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے. تو جب مزار پہ پہنچے نا تو وہاں بندہ نہیں تھا کوئی بھی, اور ایک ہی بندہ بیٹھا تھا آنکھیں جھکائے, خاموش. لیکن اس کی خاموشی میں بھی اتنی آوازیں تھیں کہ مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضور تسی مجذوب ہو. لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں. لیکن میں نے کہا نہیں یہ دل کا وسوسہ نہ ہو. میں نے دائیں بائیں سے پوچھا, وہ کسی نے معقول جواب نہیں دیا. خیر کیونکہ مغرب کے وقت مدرسے واپس پہنچنا تھا تو میں نے کہا چلو پھر بھائی اب یہی ہے, کیا کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اپنے کندھوں پہ لیا ہوا ہے نا, اس طرح میں نے اسی طرح کمبل نہ ان کے کندھوں پہ ڈال دیا. تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں, پوچھا نہیں بھئی یہ تو کیوں میرے کندھوں پہ کمبل دے رہا ہے, نہیں بولے. پھر میں نے کمبل اس طرح کر دیا, پھر بھی نہیں بولے ہیں. خیر میں نے تسلی کر لی. جب میں جانے لگا نا تو پھر حضرت نے وہ ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. تو جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں رک گیا. تو جب میں رکا نا تو پھر مجھے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ. اللہ نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علیہ کوٹلہ شریف زندہ زندہ زندہ. تو میں آپ کو ایک سادی سی آپ بیتی سنا رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچے ہے جو بھی تے دے کے جاؤ. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت, میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. حالانکہ سردیاں تھیں لیکن مجھے پسینہ آ گیا ڈر کے مارے. یار سیالکوٹ اور لاہور میں 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن بابے کی اتنی بصیرت ہے, اس کو پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ کمبل 800 میں آیا ہے. پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ 200 اس کی جیب میں بھی پڑا ہوا ہے. تو پھر میں اس دن سیکھ کے گیا تھا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے. تو بھائی اس وقت سے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں. عقیدہ ہے, یقین ہے, بزرگوں سے سنا تھا کہ حضور سنتے ہیں, ہمارا ایمان ہے حضور سنتے ہیں. لیکن جس دن سے میں نے اس دیوانے کو دیکھ لیا نا تو اب تو علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین ہے, آ کے سنتے ہیں. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھو یہ سوچ کے پڑھا کرو میں نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا. اور یہ بھی نہ سمجھنا حضرت یہ سارے میرے جیسے تھے جو نہیں دیکھ سکتے تھے, نہیں حضرت. کبھی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھو, آپ کو لگ پتہ جائے کیسے کیسے دیوانے ہوئے حضرت. ہاں حضرت یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے. یہ گنگو انڈیا کا علاقہ ہے. اور آگے آپ کے ایک اور مرید ہوئے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی, یہ تھانیسر بھی انڈیا میں ہے حضرت. پہلے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی کے خیالات, عقائد, نظریات کچھ ٹھیک نہیں تھے. بہرحال اللہ نے رحمت فرمائی, یہ طویل ایک معاملہ ہے. پھر حضرت طائب ہوئے اور مرید بھی سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کی. تو بھائی اب پیر کا تو کام ہے نا حجابات اٹھانا حضرت. اور لکھا ہے کہ جب حضرت مرید ہو گئے نا شاہ صاحب تو سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شاہ جی کو حج عمرہ بھی کیا کہ نہیں. عرض کی حضور بڑے کیے ہیں. فرمایا پھر اینج کرو ایک ساڑھے کہن تے بھی کر. فرمایا احباب سے کہا کرتا ہوں یار دعا کرو کو ہمیں بھی بھیجیں. ہاں حضرت بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے.
نہیں جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد زندہ باد جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری ماشاء اللہ اللہ آپ کا یہ جوش سلامت رکھے اللہ آپ کا یہ جوش سلامت رکھے اللہ آپ کا یہ جوش سلامت رکھے اللہ ہماری اس نعرے سے محبت سلامت رکھے وہ آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں عرض کی حضور بڑے کی ہیں فرمایا پھر اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے اور اس میں جیسے میں کہہ رہا تھا تو وہ لائٹ چلی گئی کہ اس میں بڑا فرق ہے اب دعا فرمایا کریں کوئی حضور نبی علیہ السلام کا غلام ہمیں بھی کہے کہ جاؤ تم بھی آج بڑا فرق ہے جو میرے جیسے خود جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک تصویر اتھے کھینچی ایک اتھے کھینچی اتھے کھینچی دے واپس آ جائے لیکن حضرت جس کو کسی نے بھیجا ہو تو جب وہ واپس آئے تو پھر اس سے پوچھا جائے نا حضور کیا ہوا تو پھر اس کا یہی جواب ہے ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے ہیں بڑا فرق ہے حضرت بڑا فرق ہے اور جیسے ہمارا طریقہ کار ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی جب وہاں جانا
تو جا کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا۔ تو اب یہ کہاں لکھا تھا کہ سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے؟ تو آپ نے بھی اپنے مرید عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو لکھا ہے کہ نگاہ شیخ تھی نا، توجہ تھی پیچھے پیر و مرشد کی، تو جب آپ وہاں گئے تو ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا۔ لکھا بھی حضرت بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، اتنا یاد ہے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں، جو یاد نہیں رہا، ایسی بے خودی طاری ہوئی، یہاں تک کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ یہ جب واپس روانہ ہوئے نا ہند کے لیے، قافلہ نکلا تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نا نیند سی آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی کہ حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ میرا بھی سلام پیش کری، تے سلام ہی نہیں جی پیش کیتا۔ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور بڑے حیران ہوئے کہ شیخ تو گنگوں میں بیٹھے ہیں، ان کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میں نے سلام نہیں پیش کیا ہے؟ یہ سواری لی اور پھر واپس گئے اور جا کے نا وہاں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ حاضر ہو کے عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کہ مزار مبارک سے آواز آئی، اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ ہاں حضرت کچھ ہوتے ہیں جن کو سلام واپس بھی بھیجے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اب اس پہ بھی صوفیہ نے بڑا کلام کیا ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اللہ معاف فرمائے حضرت بدعتی تھے، نہیں۔ جیسے یہ آج آپ لائٹنگ کریں تو بدعتی، جھنڈیاں لگائیں تو بدعتی، جلوس نکالیں تو بدعتی، تو یہ سلسلات تو نہیں نا چلا آ رہا، یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے حضرت۔ تو جیسے ہم پہ لگتے ہیں ایسے ہمارے بڑوں پہ بھی لگا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ اب یہ واپس آ گئے، ایک دو دن تھکن اتاری، اور تھکن اتارنے کے بعد جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو اب خود تو اتنی ہمت نہیں تھی نا کہ خود ہی بات شروع کرتے۔ تو حضرت صاحب فراست تھے، آپ نے جان لیا کہ اندر کیا چل رہا ہے، اب خود ہی بات کو اس جانب لے آئے اور پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب۔ وہاں پھر میرا سلام بھی پیش کیا تھا؟ جی جناب۔ تو پھر جواب کیا آیا تھا؟ اللہ ہے کہاں گنگو یار کا مدینہ پاک، حضرت یہ دوریاں آج ہم نے ڈال دی ہیں، یہ دوریاں آج ہم نے ڈال دی۔ فرمایا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب کیونکہ آپ کے تو شیخ ہے تھے نا حضرت، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، آپ نے تو نہیں بدعتی بولنا تھا، تو کیا کیا؟ وہ کلام کرتے ہوئے لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، چھوڑ گئے، کھا گئے، کاٹ گئے، بولا ہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں شیخ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا، تو مزار مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نبی علیہ السلام نے کہا تھا، تو بھی اسی طرح ہی کہا ہے۔ آج حضرت جی بہت دور چلے گئے حضرت ہیں، آج ہم بہت دور چلے گئے۔ نہیں حضرت یہ دوریاں ختم کرو حضرت۔ تو اعظم چشتی صاحب نے، علالہ حضرت نے بھی یہ مضمون لکھا، اور تقریباً جتنے صوفی بزرگ ہوئے ہیں شعراء سب نے یہ مضمون لکھا۔ میں چلو یہاں اعظم چشتی صاحب کو ہی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ یہ حضرت جی کوشش کرو کہ یہ رنگ پھر پیدا ہو۔ ہم تو یہاں ہوں لیکن ہمارا دل وہیں حضور کے قدمین شریفین میں دڑکے حضرت ہیں۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، محفلوں میں بھی پڑھیں، اور محفلوں کے بعد بھی حضرت اپنا معمول بنائیں کہ درود پاک پڑھا کریں، اپنے اللہ کو یاد کیا کریں۔
یہ ہمارے سیالکوٹ کے تھوڑے ہی باہر نا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخ. حالانکہ یہ نام اس کا بگڑ کے بن گیا. اس قصبے کا اصل نام تھا چشتی شیخ، کیونکہ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ننیال ہے، نانکی ہیں یہ بابا صاحب کی، اور بابا صاحب نے اپنا بچپن وہاں گزارا ہے، تو اس لیے اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخ. ٹھیک ہے جی، بابا صاحب کی نسبت سے. لیکن زمانے کے ساتھ بدلتے 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 بگڑتے 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 آج اس قصبے کا جو موجودہ نام ہے وہ ہے چٹی شیخ. چشتی شیخہ سے بگڑ کے چٹی شیخہ بن گیا. تو وہاں چشتی شیخہ میں نا حضرت ایک بزرگ ہوئے ہیں مجذوب دیوانے، کوئی سائیں کہتا تھا، کوئی پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہتا تھا. ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے لو سب تو بڑا سیاڑا میں ہی ہوں، تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ سائیں ہیں یہ. اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیسا سائیں تھا، اللہ ہم کو بھی ایسا سائیں کر دے دیتے ہیں. سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ کا ایک مخصوص جو ہے نا ایک وے تھا، ایک راستہ تھا. اب بس روز اسی کو طے کرتے تھے اور اپنے گاؤں میں واپس آ جایا کرتے تھے. تو یہ آپ کا جو مخصوص راستہ تھا نا، وہاں راستے میں ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے. جو ماننے والے تھے وہ محبت کرتے تھے، جو نہ ماننے والے تھے وہ اللہ معاف فرمائے برا بلا بھی کہتے تھے، گالیاں تک دیا کرتے تھے حضرت کو. تو میں کیونکہ بات آپ کو سناؤں گا ماننے والوں کی حضرت. تو ماننے والوں کا معمول کیا تھا، ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ جب حضرت سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی دکان کے سامنے سے گزرنا نا، تو اس دکان والے کے پاس جو ہونا نا، اس نے عقیدت میں محبت میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کر دینا. مثلاً حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرے تو اس نے برفی دے دی، تو ہم نے حضرت اس سائیں کو، اس دیوانے کو دیکھا کہ کیا کرنا، وہ تھوڑی سی برفی کھا کے نا تو برفی نیچے رکھ دینی، تھوڑی سی کھانی ہے حضرت، ایسی لول ساری نہیں کھانی، تھوڑی سی ہمیں کھا کے نا تو نیچے رکھ دینی. تو کرنا کیا، جس نے برفی دی ہوتی تھی نا پھر اس سے سوال کرنا، وہی اے تے مٹھی ہے. تو جس نے دینی اس نے آگے سے عرض کرنی، حضور چینی پائی ہے، مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی ہے، کتوں لے آندی سی چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی سی. اچھا دکان تو لے، دکان والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی نے میل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں میل تو توڑا منگوایا. یہ میل والے نے کتوں لے آندی سی؟ اور سائیں جی رو دی بن دی ہے. اچھا رو دی بن دی، یہ رو کتوں نکل دی ہے؟ وہ سائیں جی گنے جو نکل دی ہے. اچھا گنے، وہ گنے جو رو کیویں آ جاندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. ہائے یار کیسا تھا یار، ایسی یار لو لگی تھی کہ جس کو برفی بھی اس کے محبوب تک لے جایا کرتی تھی. اسی یہ کلو کلو ہم چوب جانے ہیں لیکن کبھی شکر بھی نہیں ادا کیتا. حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، آپ اتنا ہم دور چلے گئے. میں قبلہ روز محفلوں میں جانا ہوتا ہے نا، تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. خط میں نے صبح بھی تقریباً 2 ختم ہیں سیالکوٹ میں، تو ختموں پہ اکثر و پیشتری ہوتا ہے کیونکہ محفل میں یہ ماحول بنتا ہی نہیں ہے. تو ختم پہ ہم بیٹھے ہیں نا، ہم ختم ہو گئے ہیں. مثلا جیسے آج کل سردی چل رہی ہے تو کنوں کا موسم ہے، مالٹے کا موسم ہے. تو کیا ہوتا ہے، ایک بندہ مالٹا چھیلتا ہے کھا کے نا، تو پھر دوسرے کو بھی دعوت دیتا ہے. کیا کہتا ہے، وہی کھا لائے مٹھائی. تو بھائی اب دور اس طرح کا نا، بات کر کے مار کھانی یار، تو ہم بھی نہیں کرتے لیکن دل میں خیال آتا ہے یار کدی کو بھی تے لبے نا جڑا ہے کہ قربان جاواں دے تو جن میٹھا کر چھڑے. یہ نہیں کہتا کوئی، کبھی کو ملے ہیں یار جو یہ بھی کہے کہ قربان. بھائی قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں. بھائی میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت نہیں ہے ذاتی. بھائی اس کی اگر اپنی ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے ہی آم میٹھے ہوتے. نہیں بھائی، کوئی ہے جو کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کسی کو میٹھا کر رہا ہے حضرت، اور کوئی نہیں ہے حضرت. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ہاں ڈھونڈا مجھ سے غلط جگہ رہے ہیں حضرت. ہاں وہ تمہیں شرک پور شریف میں ملے گا. ہاں وہ میں چلو نام نہیں لوں گا، ہاں وہ وہاں نہیں آپ کو ملے گا حضرت. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نہیں یار ہم بھول گئے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ میٹھی چیز دی، چلو آپ کے ذہن میں شاید آئے نہیں. اگر کسی نے نمکین بھی دے دی نا، مثلا جو ہم نے دیکھا، کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا، کسی نے نمک پارا دے دیا، ٹھیک ہے،
تو تھوڑا سا کھا کے نا پھر وہی سوال یہ تو لونا ہے تو سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا ہے کتوں لیا لون سائیں جی دکان والے نے سائیں جی نے کھیوڑے منگوایا کھیوڑے والے نے سائیں جی تو پہاڑ نے پہاڑوں چ لون کتوں آ گیا سائیں جی اللہ پاک نے پایا تو بھائی ہم ذرا مولوی لوگ ہیں نا ہم اتنی جلدی نہیں مانتے کوئی بھی ٹھیک ہے جی ایک دن ہم نے آپس میں بیٹھ کے نا تھوڑا ایک سلسلہ بنایا میں نے کہا لے بھی سائیں علی اکبر دا اینڈ کرنا ہے ہاں ویخنے بھلا کی کرتا ہے میں تھا میں نے 3 بندے ساتھ اور ملائے اور 3 بندے نا ہم نے ساتھ اور ملائے میں نے کہا بھئی آج سائیں علی اکبر کو اللہ نہیں کہنا دیکھتے ہیں بھلا کیا کرتا ہے اور جتنے شہروں کے نام ہیں نا سب نے لینے ہیں آج میں کیونکہ امامت کروائی ہے میں نے 1 سال اس قصبے میں تو وہ مسجد کی دکانوں میں نا ایک حلوائی کی دکان بھی تھی وہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے تھے میں نے اس سے برفی کی ڈیلی لی تو سائیں علی اکبر آئے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے نا ٹول پہ بٹھا لیا بینچ پہ تو انہیں کہتے ہیں جی حافظ جی حافظ جی بات کو دہرایا کرتے تھے میں سائیں جی برفی کھانی پکڑ کے نا تھوڑی سی کھا کے تو وہی سوال حافظ جی ہے تو مٹھی ہے تو میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی اور اپنی عادت کے مطابق کتوں لیا دی جی چینی میں سائیں جی شکرگڑھ والے نے میں سائیں جی ناروال والے نے میں سائیں جی ظفروال والے نے میں سائیں جی پسرور والے نے میں سائیں جی بڑیانے